بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرامہ پیپر کے تحت ہم لوگ یونٹ 3 میں آج سنسکرت ڈرامے پر ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ مشرقی ادبیات میں 3 بڑی زبانیں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ نمبر 1 عربی، نمبر 2 فارسی اور نمبر 3 سنسکرت۔ جب مشرقی شہریات کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، یہ 3 زبانیں ہم مراد لیتے ہیں۔ عربی زبان عرب میں بولی جاتی ہے، فارسی زبان ایران میں، لیکن سنسکرت خالص ہندوستان کی زبان ہے۔ آج سے 3500 سال پہلے آریہ قوم جب ایران کے راستے ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ اپنی زبان اور اپنی تہذیب لائے۔ ان کے ہندوستان آنے سے قبل یہاں آسٹرک اور دراوڑی قومیں آباد تھیں۔ آسٹرک زبانوں میں منڈاری، کھڑیا، ہو، سنتھالی، اسور، بیرہور وغیرہ آتے ہیں، جبکہ دراوڑی میں کڑک اور مالتو وغیرہ آتے ہیں۔ جب آریہ ہندوستان آئے تو انہوں نے سنسکرت بولنا شروع کیا اور یہی ان کی زبان قرار پائی۔ سنسکرت کو جدید ہندوستانی زبانوں کی ماں کا درجہ حاصل ہے۔ ابتدائی 500 سالوں تک سنسکرت زبان میں ادب پارہ نہیں لکھا گیا، یعنی کوئی لٹریچر نہیں لکھا گیا۔ البتہ چاروں وید، رگ وید، یجروید، اتھروید اور سام وید اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ 500 سال کے گزر جانے کے بعد جب سنسکرت خاص طبقے کی زبان ہو گئی تو اس زبان کا رشتہ عوام سے کٹ گیا اور یہ پنڈتوں، پروہتوں اور اعلیٰ طبقے کی زبان بن گئی۔ جب اس زبان کا رشتہ عوام سے جڑا تو اہل زبان نے اس عہد کو کلاسیکی سنسکرت کے عہد کے نام سے یاد کیا۔ مطلب دو زمانہ ہے، 500 سال تک ویدک سنسکرت اور 500 سال تک کلاسیکی سنسکرت۔ اسی عہد میں ادبی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ مہابھارت اور رامائن جیسی تصانیف کلاسیکی سنسکرت میں ہی تخلیق کی گئیں۔ مشرقی ادبیات میں سنسکرت ڈرامے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے قدیم ادب میں سنسکرت ادب کے ڈراموں کی کافی دھوم ہے۔ ڈراموں کے حوالے سے جو تنقید لکھی گئی ہے اس میں تیسری صدی کی کتاب بھرت کا ناٹیہ شاستر یعنی فن ڈرامہ بہت اہم ہے۔ اس کتاب میں اسٹیج، اداکاری کا ہنر، تقریر اور اس کا زور، شاعرانہ اسلوب، موسیقی کے طریق اور ناچ کے موضوع یعنی مصنوعی انداز مدرا کو بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ سنسکرت کتابوں کے مطابق ڈرامہ کی 10 قسمیں ہوتی ہیں اور ذیلی ڈرامے 18 قسم کے ہوتے ہیں۔ سنسکرت میں ڈرامے کے لیے ناٹک لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ ایسے لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ناچنے کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناٹک کا آغاز سنسکرت میں ناچ سے ہوا، جس میں جسم کے حرکات و سکنات، ہاتھ کی مختلف گردشیں اور آنکھ کے اشارے مقصود بالذات ہیں اور سارا مضمون زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس میں راگ کو داخل کیا گیا۔ سب سے آخر میں باہم گفتگو کا طریقے کو بھی اضافہ کیا گیا، مطلب کیسے بات کریں گے دو لوگ، ڈائیلاگس کو۔ اس طرح یونانی اور ہندوستانی ڈرامے نے ابتدائی مرحلے میں بالکل ایک طریقے سے طے کیے۔ مضمون کے لحاظ سے بھی کی ابتدا دونوں ملکوں میں ایک ہی طرح سے ہوئی، بلکہ تمام یورپ کے مڈل ایج کے ڈرامے کی یہی حالت پوری رہتی ہے، یعنی ہندوستان میں بھی ڈرامے کا پہلا مضمون مذہب ہے، اس کو مذہب سے جوڑ کر دیکھا گیا۔ ہندوستانی ڈرامہ نویسوں نے مختلف انسانی جذبات پر قلم نہیں اٹھایا یا ڈرامہ کے لیے انہوں نے تمام وجدانی قوتوں میں صرف عشق کو منتخب کیا اور اس کی مختلف تصویریں کھینچی۔
یہ تصویریں بھی ہر طبقے کے اشخاص سے علاقہ نہیں رکھتی، مطلب ہر طبقے کی بات اس میں انہوں نے نہیں کہی ہے، بلکہ طبقۂ اشرافیہ بڑے لوگوں کی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ عموماً کسی ملک کے جوان شہزادے کو کسی ملک کی حسین شہزادی پر نادیدہ عاشق بنانا، بغیر دیکھے ہوئے عشق ہو جانا، اور تلاش یار میں اس کو مصیبت میں مبتلا پانا، اور شادی کے بعد وصال پر قصے کا خاتمہ کر دینا، یہی اس زمانے کے ڈراموں کا رہا ہے موضوع۔ سنسکرت ڈرامے کی سب سے ممتاز اور عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کل ڈرامے کے اشخاص اپنے خیالات کا اظہار ایک ہی زبان کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ اپنے طبقہ کے لحاظ سے اور حیثیت کے لحاظ سے مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلاً اعلیٰ طبقہ کے لوگ سنسکرت بولیں گے اور چھوٹے طبقے کے لوگ پراکرت بولیں گے۔ پراکرت بولتے ہیں بگڑی ہوئی زبان۔ سنسکرت ڈرامے کی تاریخ میں چند ڈراموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان ڈراموں میں ایک ڈرامہ شکنتلا ہے، جسے ہم ابھیگیان شاکنتلم کہتے ہیں۔ شکنتلا ہندو تواریخ میں دشینت کی بیوی اور راجہ بھرت کی ماں تھی۔ سنسکرت کلاسیکی ادب میں عظیم شاعر اور ڈرامہ نویس کالی داس کے طویل منظوم ڈرامے اور اس کے مرکزی کردار کا نام ہے۔ سنسکرت میں شکنتلا کا لفظی مطلب ہے مامون اور محافظ۔ ڈرامہ شکنتلا کا اصل نام ابھیگیان شاکنتلم ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ کالی داس نے مہابھارت سے لیا ہے، جبکہ کہانی میں کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ شکنتلا ایک رشی یعنی سادھو کی لڑکی تھی۔ وہ مناکا نامی پری کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو جنگل میں پھینک دی گئی۔ وہاں سے رشی کنوا اسے اٹھا کر لے گیا اور پرورش کرنے لگا۔ یہ سادھو ہردوار کے قریب ایک چھوٹی سی ندی مالینی کے کنارے رہا کرتا تھا۔ ہاں، یہاں میں واضح کر دوں کہ اگر سنسکرت لفظ میں کچھ یا ہندی ناموں میں کچھ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اسے معاف کیا جائے۔ جب شکنتلا جوان ہوئی تو ایک روز جبکہ سادھو کہیں باہر گیا ہوا تھا، راجہ دشینت سے ایک انگوٹھی یادگار کے طور پر شکنتلا کی انگلی میں پہنا دی اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب شکنتلا اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس نے یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس میری نشانی یعنی انگوٹھی نہیں ہے، کیونکہ انگوٹھی راستے میں آتے ہوئے ایک تالاب میں گر پڑی تھی۔ اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ شکنتلا ماری مصیبت کی جنگل میں چلی آئی۔ یہاں اس کے بطن سے شہزادہ بھرت پیدا ہوا، جو شہزوری میں عدیم المثال تھا۔ بھارت کا نام اسی شہزادے پر رکھا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک ماہی گیر نے مچھوارے نے تالاب میں جال پھینکا تو ایک نہایت خوبصورت مچھلی جال میں پھنس گئی۔ ماہی گیر نے مچھلی نکال کر راجہ دشینت کو تحفے میں نذر کی۔ مچھلی کو جب چیرا گیا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی، جسے دیکھتے ہی دشینت کو اپنا قبول و قرار یاد آیا اور شکنتلا سے کی گئی زیادتی پر نادم ہوا۔ وہ جنگل میں گیا اور بھرت اور شکنتلا کو تلاش کر کے محل میں لے آیا اور تینوں کی زندگی راحت سے گزری۔ دشینت کے بعد بھرت ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ کالی داس کو سنسکرت ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ یورپ میں کالی داس کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اس کے ناٹک شکنتلا کا دنیا کی کم و بیش ہر بڑی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے ڈراموں میں 3 ڈرامے ان کی یادگار ہیں۔ نمبر 1 ہے وکرم وروشی، نمبر 2 ہے مالوہ کاگنی مترا اور 3 ہے شکنتلا۔ مورخ ذکر یعنی شکنتلا سب سے زیادہ معروف ڈرامہ ہے۔ کالی داس کے علاوہ جن ڈرامہ نویسوں نے سنسکرت ڈرامے لکھے ان میں بھبھوتی معروف بھی شری کنٹھ کا نام اہم ہے۔ وہ 8ویں صدی میں
ابتدا میں برار میں پیدا ہوا، اپنی عمر کا بیشتر حصہ اجین میں گزارا۔ اس کا مقبول ڈرامہ پلی مالتی مادھو ہے، جس کا مضمون عشق ہے۔ 10 ایکٹ پر مشتمل ڈرامہ نہایت خوبصورتی سے مزین اور اصل واقعہ سے مربوط ہے۔ کالی داس اور بھبھوتی کے علاوہ میری چکتکا رتناولی اور مدرا راکیش کے مصنف کہش میشور، کرشن مصر، مراری جی وغیرہ کے نام بھی اس ضمن میں اہم ہیں۔ سنسکرت میں اردو اور یقیناً اچھے ڈرامے لکھے گئے ہوں گے، لیکن تلاش بسیار کے بعد وہ نہیں مل سکے، ان کا خلاصہ نہیں مل سکا، اور جو بھی ہے وہ کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ اسی لیے اس میں آپ لوگ بھی تلاش و جستجو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے مدد لیا ہے۔ نمبر 3 جو کتاب ہے ڈرامہ پر دقیق نظر، سید محمد حسین رضوی کی، یہ 100-150 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ بعد میں 1994 میں ڈاکٹر انور پاشا نے دوبارہ اسے شائع کیا ہے۔ بہت اہم کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے سنسکرت شعریات، امبر بہراجی۔ امبر بہراجی کا شمار سنسکرت ادب کے حوالے سے کافی اہم ہے، ایک ایسا اردو ادیب جس نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ تیسرا ہے سنسکرت ادب کے اردو تراجم، شیخ عبدالغنی کی، یہ 2015 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے نوٹس ہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایگزام کے پرپز سے۔ مزید اگر کچھ چیزیں ملتی ہیں پھر انشاءاللہ اس پر باتیں ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔